الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ پاک نے سورہ الانعام 6 نمبر سورت اس کی آیت نمبر 112 اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان ہیں ان کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، یعنی ان کو دشمن بننے کی مہلت دے دی، اور وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں. اگر تمہارا پروردگار زبردستی کرنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گڑھتے ہیں اس کو نظر انداز کریں آپ. تو بات ہو رہی ہے پچھلا جمعہ سے جدیدیت جو اسلام کے مقابلہ میں شیطان نے ایک مکمل ضابطہ حیات تیار کیا اس کی. اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان کا نظریہ انسان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خود الہ ہے، کسی نے نہیں اس کو بنایا. ان کا نظریہ علم کیا ہے؟ ان کا نظریہ علم یہ ہے کہ صرف انسانی عقل جو ہے وہی علم سے، اسی سے علم ملتا ہے. اس کے علاوہ کسی خارجی ذریعے سے علم جو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بقول فلسفی امانوئل کانٹ کے وہ ذہنی طور پر نابالغ ہوگا. یعنی جو نبی سے رہنمائی مانگے وہ نابالغ ہے، جو اپنی عقل پر سارا انحصار کرے. اسی سلسلہ میں بتایا تھا کہ ہیومنزم کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا الانسان. یہ ہیومنزم ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد کچھ ہیں. اس کے بعد ہے لبرلزم. کیا تھا؟ کہ ذاتی معاملات میں نہ معاشرہ دخل دے نہ حکومت دخل دے، اور مذہبی آزادی جو ہے وہ لبرلزم میں کوئی دخل نہ دے. سیکولرزم کیا ہے؟ اجتماعی معاملات میں نہ مذہب دخل دے، نہ مذہبی ادارے دخل دیں، نہ مذہبی رہنما دخل دے. یہ بات پچھلے جمعے ہو گئی تھی. اب اسی بات کو آگے چلاتے ہیں. اس سے آگے ہے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام. ایک ہے دولت مندی. دولت اور سرمایہ میں ماہرین نے فرق کیا ہے. دولت اور سرمایہ میں ماہرین نے فرق کیا ہے. دولت وہ ہے جو سیدنا عثمان کے پاس تھی، جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے پاس تھی. وہ حلال ذرائع سے کمائی ہوئی، جس پر جو حقوق ہیں اللہ کے وہ ادا کیے ہوئے، جو حقوق انسانوں کے وہ ادا کیے ہوئے، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دوسروں سے زیادہ دے دیا. یہ ہے دولت. سرمایہ یہ ہے کہ جس میں کوئی حلال و حرام کی پابندی نہیں ہے، جس میں کوئی اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہے. دولت دولت اور دولت، بس یہی اس کا کہ اس کو پائل اپ کرنا ہے، جتنا بڑھا سکو بڑھانا ہے. کس بنا پر؟ حرص اور حسد. یہ دو اس کے موٹیو ہیں جو دولت کو بڑھانے کے لیے کام آتے ہیں. کہ لالچ
اور دوسروں سے حسد کہ میں نے اس سے آگے گزرنا یا اس سے میں نے چھیننا ہے۔ تو دولت کی مقدار میں مسلسل اضافہ اور دولت کا ظالمانہ استعمال یہ ہے سرمایہ، اور دولت کو حلال ذرائع سے کمانا اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے جو اس کے پاس بچ جائے وہ دولت ہے، چاہے وہ سیدنا عثمان کے پاس ہو چاہے وہ حضرت ابن عوف کے پاس۔ تو کیپٹلزم سے مراد یہ ہے کہ حرص اور حسد کی بنیاد پر ظالمانہ طریقوں سے اکٹھی کی گئی دولت۔ یہ سرمایہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ ایک معاشی شعبے کا متعلقہ چیز ہے، یہ دراصل پورا نظام زندگی ہے۔ یہ جدیدیت کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی پناہ اور طاقت یہ سرمایہ داری۔ تو جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ شیاطین جو جنوں میں سے ہیں، جو انسانوں میں سے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جن کے اوپر رنگ کیا ہوتا ہے۔ ملمہ کہتے ہیں کہ لوہے کی چیز ہے، ٹین کی چیز ہے، اس کے اوپر سونے کا رنگ پھیر کے اس کو گولڈ کی بنایا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملمہ کاری، جال سازی۔ تو وہ بظاہر لفظ بہت اعلیٰ بولتے ہیں، مطلب اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہی مطلب میں نے آج انشاءاللہ بتانے ہیں۔ آج مکمل ہو گیا، بسم اللہ، نہیں تو اگلے جمعے مکمل ہو جائے گا یہ۔ تو کیپٹلزم اصطلاح سے مراد حرص یعنی لالچ اور حسد کی بنیاد پر دولت میں مسلسل اضافہ اور اس کا ظالمانہ استعمال۔ یہ جو اپنا ہے سرمایہ داری، اس کی آگے مختلف تعبیرات ہیں۔ لبرلزم ہے، قوم پرستی، نیشنلزم، یہ قومی اسٹیٹس جو ہیں آج کل کی قومی ریاستیں کہ سارا ملک جو ہے وہ کسی قوم کی بنیاد پر بن گیا ہے۔ اشتراکیت، یہ جو کمیونزم ہے، سوشلزم ہے۔ سوشلزم اور کمیونزم دو الگ الگ ہیں، ایک ہی چیز، اس کے دو الگ الگ درجے ہیں، اس کی بات بھی ہو جائے گی۔ ہر تعبیر کی تفصیلات میں اختلاف ہے۔ لبرلزم کہیں گے، کیپٹلزم کہیں گے، سیکولرزم کہیں گے، سوشلزم کہیں گے، کمیونزم کہیں گے، جتنے بھی ہیومنزم ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی آگے تفصیلات میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ مقصد ان کا سب کا ایک ہے کہ انسانی ارادے کی بالادستی اور خدا کی جگہ انسان کو دے دیں۔ اور یہ اسی بات کا آپ دیکھیں گے ثبوت آپ کو ملے گا، جتنے بھی ممالک نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے وہاں پر بظاہر سوشلزم ہو، بظاہر کیپٹلزم ہو، بظاہر کوئی اور نظام زندگی ہو، ایک جیسے برے اخلاق ہر جگہ پر ہوں گے، ایک جیسی بدکاری ہر ملک میں ہوگی، ایک جیسے اخلاق باختہ لوگ ہر ملک میں ہوں گے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے چین ہو۔ تو وہاں پر لوگوں کے اعمال بغیر کسی ایکسیپشن کے، بغیر استثناء کے دوزخ میں لے جانے والے ہوں گے، کیونکہ مال کمایا اور اس کو غلط کاموں میں خرچ کیا، خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا۔ اب یہ 1784 سے یہ کام شروع ہوا، آہستہ 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 آہستہ۔ تو بقول شخص پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں عبداللہ صاحب، بہت بڑے نیک آدمی، ولی اللہ، ان کا فکرہ ان کے ایک شاگرد نے سنایا تھا کہ دو باتوں کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب شروع ہوئی۔ ایک نیند آنا کب شروع ہوئی، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ دوسرا زوال کب شروع ہوا، اس کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ 1784 میں پہلا مضمون اس نے لکھا تھا امانوئل کانٹ نے، روشن خیالی، جو پرویز مشرف کی تسبیح تھی۔ وہ ہر وقت یہ تسبیح گھماتا تھا، روشن خیالی اور ترقی پسندی کی۔ ترقی کس کو کہتے ہیں بھی آ رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پیچھے رہ گیا۔ اب ایک مکمل نظام زندگی کی صورت میں جدیدیت سامنے آئی ہے۔ جب یہ سامنے آئی، جب ہندوستان میں انگریزوں نے یہ قبضہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی ہی تبلیغ کرنی تھی۔ اس وقت مختلف رویے پیدا ہوئے مسلمانوں میں۔ ایک تھا علماء دیوبند اور علماء بریلی کا رویہ کہ انہوں نے اپنے مدرسے الگ بنا لیے، انہوں نے انگریزی اسکولوں میں بچوں کو بھیجنا بند کر دیا اور کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی تعلیم دیں گے تاکہ یہ کفر کی تعلیم حاصل نہ کریں۔
ایک تو رویہ وہ تھا. جو باقی بچے اس میں تحریک خلافت تھی، عام لوگ تھے، انہوں نے علی گڑھ بنا دیا. تو جو باقی بچے ان کے بھی 2 رویے ہو گئے. آج بھی وہی 2 رویے ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں. وہ یہ ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ اسلام میں ترمیم کر کے اس کو جدیدیت کے مطابق کر دیا جائے تاکہ ہمیں کوئی تانا نہ دے کہ آپ لوگ پسماندہ لوگ، آپ غیر ترقی یافتہ. دوسرے گروہ کا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت کو ہی سیدھا کر کے نا اس کو رندہ پھیر کے اس کو اسلام کے مطابق کر لیں. اور یہ جو ہیں اسلام کو جدیدیت کے مطابق کرنے والے، ان میں ایک نمائندہ شخص غامدی صاحب ہیں کہ بھئی اس کو رندہ پھیرو، ہر چیز اس کے مطابق سیٹ کر لو. یار اسلام بھی تو یہی کہتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شفیق کمل پادری جو ان کا عیسائیوں کا سب سے بڑا مناظر ہے پاکستان میں، اس نے 2 ہفتے پہلے ملاقات کی ہے غامدی صاحب سے. ہم بھی گئے تھے، ان سے مل کے آئے. تو ان کے بعد ہمارے بعد دوسرے تیسرے دن اس نے فیس بک پہ لگایا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ غامدی صاحب جو اسلام پیش کرتے ہیں ہمیں اس اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں. عیسائیوں کا سب سے بڑا مناظر پاکستان میں، جو تقریباً 65-70 مناظرے کر چکا ہے مسلمانوں سے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں غامدی صاحب کے اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے جدیدیت کے مطابق. تو یہ 2 گروہ تھے. ایک گروہ علماء کا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم نے اس کافرانہ نظام میں جانا ہی نہیں، بریلی اور دیوبند کے علماء، انہوں نے اپنے مدرسے بنا لی. دوسرے جو بچے ان کے پھر 2 رویے ہو گئے. ایک نے کہا اسلام کو جدیدیت کے مطابق سیٹ کر لو، دوسرے نے کہا جدیدیت کو اسلام کے مطابق سیٹ کر لو. مقصد یہ کہ کوئی نہ کوئی میٹنگ پوائنٹ بن جائے، کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے، مفاہمت ہو جائے دونوں میں. اور یہی وہ تھے بزرگ جو ہندوستان میں پچھلے سال فوت ہوئے ہیں. تو یہ جو وحید الدین خان صاحب وہ بھی یہی کہتے تھے. اب ہم نے دیکھا کہ لبرلزم ذاتی کاموں میں کوئی دخل نہ دے، سیکولرزم اجتماعی کاموں میں مذہب دخل نہ دے، کیپٹلزم ہرس اور حسد کی بنیاد پر دولت کی ظالمانہ اس کا استعمال اور دولت کو جمع کرنا. سوشلزم یہ ایک ایسا نظام معیشت ہے جس میں ذرائع پیداوار جن سے وہ کام ہوتا ہے وہ بھی سارے کے سارے، اور منافع حکومت کی ملکیت ہوتا ہے، اور عوام کو کام کرنے والوں کو یعنی پورے ملک کی عوام ان کی ملازم ہوتی ہے. بے روزگار کوئی نہیں ہوتا. جتنا کام اتنا معاوضہ. کسی نے 8 گھنٹے کام کیا تو 80 روپے مل جائیں گے، 7 گھنٹے کام کیا تو 70 روپے مل جائیں گے. جتنا کام اتنا معاوضہ. یہ ہے سوشلزم. اور کمیونزم جو ہے وہ سوشلزم کا اگلا درجہ ہے. جو فرق مسلمان اور مومن میں ہے وہی فرق سوشلزم اور کمیونزم میں ہے کہ جتنی ضرورت اتنا معاوضہ. آپ نے کام 80 روپے کا کیا ہے، ضرورت آپ کی 40 ہے تو 40 ہی ملیں گے. یہ ہے کمیونزم. جتنا کام کیا اتنا معاوضہ سوشلزم، جتنی ضرورت اتنا معاوضہ یہ کمیونزم، یعنی اس سے اگلی سٹیج. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ مختلف جو ازم تھے. اب آگے لفظ آ گیا. قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ شیاطین جن اور انسان اور جنوں میں جو شیاطین ہیں ایسے لفظ بولتے ہیں کہ جن کا بہت خوبصورت شکل ہوتی ہے اور معنی ان کا کچھ اور ہوتا ہے. یہ اس کی ڈیٹیل اب آ رہی ہے کہ جب تک آدمی انسان خدا کو مانتا ہے، چاہے وہ 1 کو مانے، 2 کو مانے، 100 کو مانے، کہ اس کے خیال میں 33 کروڑ خدا ہوں، ہے خدا کو ماننے والا، تو اس کو کہتے ہیں مین. جب تک کوئی آدمی خدا کو مانتا ہے اس کو کہتے ہیں مین. اور جب وہ منکر خدا ہو کر اپنے بندہ ہونے کا انکار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیومن. سمجھائے نا جی؟ جب آپ کہیں بھی یہ لفظ سنیں انسانیت اور ہیومینٹی، ہیومنزم، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا بولنے والے کا ڈومیسائل کیا ہے. یہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بتایا، شیاطین جن ویلنس. اب آ گیا جناب آزادی. وہ کہتا ہے آپ کسی بھی ایسے شخص سے ملیں گے
یار ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی انسانیت کی خدمت کرو، آزادی، ترقی، مساوات، رواداری، ان چاروں لفظوں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بظاہر تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن آزادی سے مراد وہ لیتے ہیں غلامی سے آزادی نہیں، خدا کی بندگی سے آزادی. آزادی سے مراد کہ بندہ جو ہے وہ خدا سے آزاد ہو، کسی قسم کے خدا کو نہ مانے، انکار خدا کرے، اور اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ طے کرنے کا حق اس کو خود حاصل ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں، نہ خدا کو نہ رسول کو، کہ وہ کسی انسان کو یہ کہے یہ کام اچھا ہے کرو، یہ برا ہے اس سے نہ کرو. آزادی سے مراد غلامی سے آزادی نہیں، خدا کی بندگی سے آزادی ہے. وہ خیر و شر طے کرنے کا حق استعمال کرنے میں آزاد ہو، اور آزادی کا مطلب چوائس آف چوائس ہے کہ میں جو چاہوں وہ میں چاہ سکوں، جو میرا دل کرے وہ میں کر سکوں، جو میں چاہوں وہی سے. ایک فرد کا ہر وہ فعل اور خواہش ان کے قانون کے مطابق جائز ہے جسے وہ دوسروں کی خواہشات سے ٹکراؤ کیے بغیر وہ پورا کر سکے. ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایک آدمی بدکاری کرنا چاہتا ہے اور دوسرے اس میں کوئی وہ پریشان نہیں ہوتے، دوسروں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ بدکاری عین نیکی ہوگی. اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور دوسرے اس سے آوازاری محسوس کرتے ہیں، منع کرتے ہیں یار پبلک بیس پر نماز نہ پڑھو، تم ہمیں اس سے بہت پریشانی ہے، تو وہ نماز پڑھنا اس کا گناہ ہوگا. تو آزادی سے مراد یہ ہے کہ میں جو چاہ سکوں وہ میں چاہ سکوں، بس کوئی مجھ کو روکنے والا نہ ہو، جو میرا دل کرے میں کروں، اور میرا ہر وہ فعل اور خواہش قانون کا ہے کہ جائز ہے جس میں کسی دوسرے کی خواہش سے ٹکراؤ کیے بغیر میں اس کو پورا کروں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کے مطابق انتہائی ناجائز کام، کیونکہ وہ انسان کی آزادی میں بھی دخل دیتے ہیں، فرد کی آزادی میں بھی دخل دیتے ہیں، اور معاشرے کی آزادی میں بھی دخل دیتے ہیں. اجتماعی اور انفرادی دونوں معاملات میں وہ لبرلزم اور سیکولرزم کے خلاف ہیں دونوں باتیں. لہذا نہ امر بالمعروف کر سکتے ہو، نہ نہی عن المنکر کر سکتے. اب آ گیا جی لفظ ترقی. آزادی، ترقی، مساوات، رواداری، یہ چار ہیں نعرے ان کے. ترقی سے مراد صرف مادی ترقی ہے، دولت اکٹھی کرنا، چیزوں اکٹھی کرنا، اپنے سکھ کے لیے، آسائش کے لیے جو اکٹھا کر سکتے ہو وہ ہے ترقی. اگر آپ کے پاس علم تو سارے جہان سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس گاڑی مرسڈیز نہیں ہے تو آپ غیر ترقی یافتہ. لیکن اگر کوئی آدمی انتہائی بہت بڑا بدکار ہے لیکن دنیا جہان کی نعمتیں اس کے پاس ہیں تو وہ ترقی یافتہ. اپنے ارادے کو، اچھا غیر ہیومن کون ہے؟ جو خدا کو مانتا ہے. جو خدا کو مانتا ہے وہ ان کے نزدیک انسان نہیں ہے، آدمی ہے، انسان نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ خدا کو مانتا ہے. اپنے ارادے کو غیر ہیومن پر مسلط کرنا اور انہیں اپنے ارادے کا تابع کرنا، یہ ہے ترقی. اور اپنی خواہشات کی زیادہ سے زیادہ تکمیل یعنی سیٹسفیکشن کو مقصد حیات کے طور پر قبول کرنا اور سرمایہ میں اضافہ کو اپنی زندگی کا واحد مقصد قرار دینا، یہ ہے ترقی. اب آپ ایک فکرے پر غور کریں کہ عراق پر حملہ کیا تو کہتے تھے ہم ان کو آزادی دلانے کے لیے آ رہے ہیں. افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے کہا ہم ان کو آزادی دلانے کے لیے آ رہے ہیں. 1,10,23,000 سال میں مارے ہیں 4 امریکی صدروں نے مسلمان، اور اس پر وہ شرمندہ نہیں، اس پر وہ ہم پر احسان کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یار اپنا اربوں ڈالر کا خرچہ کر کے ہم نے آپ کو مین سے ہیومن بنانے کی کوشش کی ہے، بیوقوفو تم ہمارا احسان ہی نہیں مانتے. یہ کیا تم یہ لیے پھرتے ہو مذہب؟ اس کو چھوڑو، ترقی کرو، اور ہم اپنا خرچہ کر کے تم پر بمباری کر رہے ہیں اور تم ہمارا احسان ہی نہیں مانتے. یہ ہے ان کی سوچ کہ ہم عراق کو آزاد کرانے کے لیے آئے. ہم افغانستان کو، ان کے بیان آپ پڑھ لیں اس طور پہ. اب بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کی خبریں کل میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا
طالبان کے زیر قبضہ افغانستان میں، کیونکہ جو آدمی خدا کو مانتا ہے ان کے نزدیک اس کا ذرا بھی حق نہیں ہے اس زمین پر۔ یہ سوچ ہے اسلام کی کیا کہ پوری زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی، اور علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تیرے رسول کی مسجد کافروں کے قبضے میں ہے۔ ادھر یہ ہے کہ یہ صرف ہمارا حق ہے، اور اس کے مقابلے میں ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ صرف ہمارا حق ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے جو میں کہا تھا کہ ان کو اسلام سے ہی مسئلہ ہے کہ جس دن بھی ریپلیس ہمیں کیا اسلام نے کرنا ہے، جس دن ہم پر قبضہ کیا یا ہمارا مقابلہ کیا تو صرف انہوں نے کرنا ہے، اس لیے ان کو جتنا قتل کر سکو کر دو، ان کو دنیا سے مٹا دو تاکہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہ رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار اپنا خرچہ کر کے ہم آپ کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، آپ ہمارا احسان ہی نہیں مانتے۔ تو ترقی سے مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی زیادہ سے زیادہ تکمیل اور سیٹسفیکشن کو زندگی کا مقصد بنا کر زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنا، دنیا کی مادی چیزیں اکٹھی کرنا۔ اب آ گیا جناب مساوات، کتنا بہترین لفظ ہے، اور اس کا معنی وہ کہہ لیتے ہیں کہ خیر و شر برابر ہے۔ مساوات سے مراد کیا ان کی؟ اچھائی اور برائی برابر ہے۔ خیر وہ ہے جسے تیرا دل چاہے، تیرا دل چاہتا ہے کلب میں جا کر ڈانس کرنے کو، بدکاری کرنے کو، شراب پینے کو، وہ خیر ہے، بالکل نیکی ہے وہ۔ اور تیرا دل چاہتا نہیں ہے نماز کو، اچھا نہیں لگتا تجھے کہ یار سردی میں یا گرمی میں کیسے میں مروں، یہ کیا پریشانی کی ہوئی ہے، تو وہ برائی ہے۔ تو ہر فرد کو ان کے نزدیک یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اچھائی اور برائی کا پیمانہ طے کرے۔ اور دوسری بات جس میں مساوات درکار ہے کہ دو آدمی اپوزٹ عمل کر رہے ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک بیٹھا وہ شراب پی رہا ہے، تو دونوں ہی ایک دوسرے کو برابر نیک سمجھیں، یہ ہے مساوات۔ کوئی یہ نہ کہے کہ تم یہ برائی کر رہے ہیں، اچھائی اور برائی کو برابر سمجھنا، جس میں کوئی کسی قسم کی اس کو کراہت نہ آئے، وہ مکروہ نہ سمجھے اس بات کو، تب وہ جا کے کہا جائے گا کہ اب ان میں مساوات پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آ گئی رواداری، ڈاکٹرائن آف ٹالرنس۔ اس کا مطلب اختلاف رائے برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ جو اچھائی برائی کے پیمانے مذہب نے طے کیے ہیں، نیکوں کے جو درجے وہ طے کیے ہیں کہ یہ زیادہ نیک ہے، یہ کم نیک ہے، یہ برا آدمی ہے، اس فرق کو ختم کر دینا، اس کو برداشت کرنا کہ یار جو تیرا دل کرتا ہے تو کر، جو میرا دل کرتا ہے میں کروں، اور دوسرے کو بالکل کوئی اس پر ٹوکی کوئی نہیں کرنی، نہ اس پر کوئی اعتراض کرنا۔ یہ ہے ان کے نزدیک رواداری۔ آزادی سے مراد خدا کی بندگی سے آزادی، ترقی سے مراد صرف مادی ترقی، مساوات سے مراد خیر و شر کو برابر جاننا، اور رواداری سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کا جو بھی عمل ہے اس کو برا نہیں جاننا آپ نے، وہ جو بھی کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے کیونکہ اس کا دل کرتا ہے اس کام کو۔ تو جدید ریاست جو ہے، ماڈرن اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی آپ زمین کا حصہ قابو کر سکتے ہو، یہ ہے اصل اصول۔ جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، جو جدید لوگ ہیں، وہ دنیا کا جتنا حصہ وہ قبضے میں کر سکیں، یہ بالکل مناسب ہے۔ اور ہر شہری کو الہ تسلیم کرنا کہ بھائی تو میرے لیے خدا کی طرح ہے، میں تیرے معاملے میں نہ دخل دے سکتا ہوں، نہ میں تجھ پر اعتراض کر سکتا ہوں۔ اسی کام کو انہوں نے کرنے کے لیے وہ تشریف لائے عراق میں اور افغانستان میں، اور ڈیک چینی نے کہا تھا کہ ہماری فتوحات کا سلسلہ ہماری زندگیوں میں ختم نہیں ہوگا، لیکن وحدہ لا شریک جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بھی زندہ ہے، اور فتوحات بھی ساری اس کی طے تو کر کے انہوں نے واپس کر دی۔ اب وہ کیا ہے؟ طالبان کے زیر قبضہ افغانستان۔ تو اسی اصول کی بنیاد پر کہ زمین صرف ہمارا حق ہے، امریکہ پر قبضہ کیا،
وہاں پر 8 کروڑ ریڈ انڈین قتل کیے، کوئی پریشانی نہیں اس پر۔ وہاں کے جو اصل باشندے تھے ریڈ انڈین، ان کو ریڈ انڈین کہتے، کالے تھے وہ، 8 کروڑ قتل کر کے وہاں پر قبضہ کیا، اور آج کل وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا ٹھیکیدار جو انصاف کا ہے وہ اس کا ملک ہے امریکہ۔ کوئی پریشانی نہیں 8 کروڑ آدمی۔ یہ جو ہے آسٹریلیا، یہاں سے بھی برطانوی مجرم گئے تھے امریکہ، جو کالے پانی بھیجے تھے انہوں نے، وہ جا کے حکمران بن گیا، انہی کا نمائندہ یہ ٹرمپ ہے۔ اور آسٹریلیا میں بھی یہ برطانوی گئے، وہاں کے جو اصل باشندے تھے ان کو انہوں نے زندہ جلایا وہاں پر، اور اس ملک پر قبضہ کر لیا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومت مسلمانوں کی کسی خاتون کو یا مرد کو زنا کے الزام میں کوڑے مارتی ہے تو اس میں تو آسمان ٹوٹ جاتا ہے نا، زمین پھٹ جاتی ہے، آسمان گر جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ پریشانی۔ باربیکیو کریں، کوئی پریشانی نہیں ہے، جانوروں کے ساتھ اسپین میں بل فائٹنگ کا کھیل کھیلنے، کوئی پریشانی، جس میں تیر بھی مارتے ہیں ان کو، جانوروں کو ہر طرح سے کھاتے ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں، ابھی اس کی جان نہیں نکلی ہوتی تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اینگل بدل بدل کر تصویریں بناتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان قربانی کے لیے جانور خریدے گا تو یہ تو جانوروں پر بے انتہا ظلم ہو گیا۔ کیوں کہ خیر وہ ہے جس کو ہمارا دل چاہے، اور برائی وہ ہے جس کو ہمارا دل نہ چاہے۔ تو عراق اور افغانستان پر بھی حملہ کا جواز یہی تھا کہ یہاں پر معدنی آتا ہے، وہاں پر تیل ہے، یہاں پر معدنی آتا، تو یار یہ ہمارا حق ہے نا، آپ کا تو حق ہی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ اب آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سول سوسائٹی، یہ کوئی 10-15 سال سے 20 سال سے یہ اس طرح آئی ہے پاکستان میں 2002 کے بعد۔ تو سول سوسائٹی کہتے ہیں سرمایہ دارانہ، جو سرمایہ داری سے مراد یہ جو سرمایہ داری ہے اس کے معاشرے میں جو لوگ بستے ہیں ان کو کہتے ہیں سول سوسائٹی، جو نہ کاروباری وہ سرکاری ملازم نہ ہوں، باقی کاروباری ہوں، عام لوگ ہوں، تو وہ سول سوسائٹی۔ وہ معاشرت جہاں پر سرمایہ یعنی حرص اور حسد کی عقل کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہوں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں سول سوسائٹی۔ اگر وہاں پر خدا کو ماننے والے بستے ہوں تو وہ سول سوسائٹی نہیں ہے۔ سول سوسائٹی سے مراد یہ نہیں کہ غیر فوجی مواد، سول سوسائٹی سے مراد سیویلائزڈ لوگ، مہذب لوگ۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ بالکل غیر مہذب آدمی، جو نبی کو مانتا ہے وہ بالکل غیر مہذب ان کے نزدیک۔ تو سول سوسائٹی سے مراد مہذب لوگ۔ مہذب لوگ کون؟ جو خدا کا انکار کریں، نبی کی تعلیم کا انکار کریں، اپنے آپ کو خدا سمجھیں، وہ ہیں مہذب لوگ۔ اب ان کی جو تہذیب ہے اس کی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے، کیونکہ اگر یہ شروع کر لیا تو ختم نہیں ہوگا۔ ایک پوائنٹ آپ کو دینا ہے سرمایہ داری کا، کہ عورتوں کا کتنا یہ شور بجاتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے پردے کا، یہ پردہ کسی طرح سے ختم کر دو، عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو۔ کیوں؟ ایک تو گاہک ہاتھ آئیں گے، گاہک کتنے ہیں؟ 400 کروڑ۔ ایک تو گاہک آتے ہیں، جب عورت باہر نکلے گی گھر سے تو تب ہی وہ میک اپ کرتی ہے، ورنہ گھر کے اندر اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور عورتوں کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کو 5000 قسم کی چیزیں ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہیں، تو جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تبھی وہ چیزیں استعمال کرے گی۔ جب 400 کروڑ لوگ اسلام کو مان کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے عورتیں، تو پھر ہمارے کارخانے بند ہو جائیں گے۔ لہذا اسلام ایک غلط دین ہے، عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو عورتوں سے بڑی ہمدردی، ان کو اپنے کارخانوں کی فکر ہے کہ اگر 400 کروڑ گاہک گھروں میں بیٹھ گئے اسلام کی بات مان کے تو پھر ہم کیا کریں گے بھی۔ دوسرا ہے جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں گی تو ہی عیاشی کے لیے کچھ ہمیں ہاتھ آئے گا نا۔ تیسری بات یہ کہ جب یہ آ کے ملازمت ہم سے مانگے گی، ان کو تنخواہ بھی کم دینا پڑتی ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیں گے مردوں کو برابر تنخواہ نہیں عورتوں کی۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کی طرف سے مزاحمت بھی کم ہوتی ہے۔
گارمنٹ فیکٹریز میں جہاں پر عورتیں کپڑے سیتی ہیں وہاں پر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جہاں پر مرد کام کرتے ہیں یونین بنا لیتے ہیں, جلوس نکال لیتے ہیں, جا کے وفد ملتے ہیں ان سے. خواتین تو گھر کے کام کر کے آگے وہ کپڑے سی کے پھر ان کو فکر ہوتا ہے گھر کا کام جا کرنا, ان کی طرف مزاحمت. تو یہ 4-5 چیزیں جن کی وجہ سے ان کی جان نکلی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عورتیں گھر سے باہر نکلنا ہے, جن میں مین یہ ہے کہ ہمارے 400 کروڑ گاہک جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یار ہماری تو انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ جائے گی اگر اسلام کی بات چل نکلی کہ خواتین گھر میں بیٹھیں, گھر کا کام کریں, مرد باہر جا کے روٹی کما کے آئیں. تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ ان کی ہر بات کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر فتنے سے بچائے, سب کو بچائے, اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما لنا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا غیاثنا عند کل کربہ, یا معاذنا عند کل شدہ, یا مجیبنا عند کل دعوہ, یا مونسنا عند کل وحشہ, وَيَرِجَانَا حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتُنَا. صلی وسلم وبارک دائما علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمدللہ اولا وآخرا. اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.